میں آخیا بھائی حلالہ عورت دا نہیں ادا کڈو کیونکہ خیر اس مارے سزا بھی اس نو ملنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا اور سنا وہابیوں کا ایک نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ حلالہ اب عورت کا نہیں مرد کا ہوگا۔ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اس کا حلالہ کیوں؟ حلالہ تو مرد کا ہونا چاہیے۔ اب مرد کا حلالہ کیسے ہوگا یہ مولانا صاحب خود بتائیں گے۔ اب آپ اس کی پوری ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک بچی نو طلاق ہوئی ہے، وہ طلاق ہون دے بعد اس نے آکھیا ہے کہ میرے نال ایک رات واسطے کوئی نکاح کرے تے میں اس نو اس ایک رات دا 10 لاکھ روپیہ بھی دے سا۔ مینوں خاوند نے طلاق دیتی ہے تے میں حلالہ کرواونا ہے۔ اے او دی ذہنیت کہیں بنائی ہے؟ بولو نا ہن، اے مولویاں بنائی ہے؟ میں اگے ایک جگہ تے یہ لفظ بول بیٹھا، پیچھے مینوں آکھیا نا بھئی جی تساں بہت زیادتی کیتی ہے۔ میں آکھیا بھئی حلالہ عورت دا نہیں ادا کڈو کیونکہ خیر اس مارے سزا بھی اس نو ملنی چاہیے۔ ایسے جاہل جب وہابیوں میں موجود ہوں گے تو پھر اس طرح کی باتیں کریں گے۔ حلالہ غیر شرعی ہے اس لحاظ سے کہ اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپے دے رہی ہوں اور مجھ سے ایک رات گزارو، پھر اگلے دن مجھے طلاق دے دینا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا۔ کہتا ہے یہ مولویوں نے ان کو سکھایا ہے، یہ کس نے حلالہ بتایا ہے، اور جو گندی باتیں اس نے کی آپ نے دیکھی اور سنی۔ اور حلالہ جی مرد کا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، یعنی پہلی طلاق کے بعد صلح ہو سکتی ہے، دوسری طلاق کے بعد صلح ہو سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے دے، پھر پہلے شوہر کی طرف واپس آ سکتی ہے۔ اس کو عرف عام میں جو حلالہ کہتے ہیں، یعنی جو شرعی حلالہ، وہ تو غیر شرعی ہے۔ یہ فلا تحل لہ، اس سے شرعی حلالہ کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جناب آپ کی طلاق ہو گئی ہے، یا اس کو کوئی بتاتا ہے کہ ان کے 4 بچے ہیں اور ان کی پوری تربیت صحیح نہیں ہو رہی اور یہ کسی اور سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، مسائل بڑے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھائی کروں گا، اور اس اچھائی کی نیت سے شرط نہیں، نہ کوئی اس میں شرط ہے، نہ اس میں پیسے ہیں، نہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، وقت گزاروں گا، اگر ہم دونوں میں اگر صحیح طریقے سے وقت صحیح گزر گیا تو میں کوئی طلاق نہیں دوں گا۔ اور ایسے کئی مسائل ہوئے ہیں، کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور دوسرے نے کہا یا کسی نے ان کو سمجھایا کہ ان کی اس طرح اصلاح ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ان سے نکاح کر لے اور بعد میں جب چاہے یہ شرط نہیں کہ کل یا ایک رات، جب چاہے وہ طلاق دے دے تاکہ ان کا گھر بس جائے، تو بعد میں ان دونوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی دوسرے شوہر سے، تو اس نے طلاق ہی نہیں دی، تو وہ حلالہ حرام ہے یا گناہ ہے، مکروہ تحریم ہے، جس میں شرط لگائی جائے، جس میں پیسے لیے جائیں، پیسے دیے جائیں، جس طرح اس نے کہا ہے۔ بھئی غلط طریقہ کیوں بتاتے ہو ہم کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ عورت جب 3 طلاقیں اس کو مل گئی، وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور سے نکاح کرے، پھر وہ بندہ اس کو طلاق دے دے۔ یہ قرآن ہے، اور احناف پر یہ ٹونٹ کر رہا ہے۔ تو احناف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حلالہ کرنے کی شرط پر نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حلالہ کی شرط پر نکاح، کہ میں اس شرط پر تجھ سے نکاح کرتا ہوں کہ تجھے طلاق دے کر حلال کر دوں گا، دوسرے شخص کا نکاح مکروہ تحریمہ ہے، لیکن دونوں نے اگر دل میں حلالہ کی نیت کی تو مکروہ نہیں ہے۔ اس صورت میں دوسرا شخص اصلاح کی غرض سے نکاح کرنے پر اجر کا مستحق ہے۔ اگر وہ اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے کہ ان کا گھر بس جائے گا، عقد نکاح سے پہلے ہی دوسرے شوہر کو سمجھا دیا جائے گا کہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے اور اس کے ہاں پہلے شوہر سے کچھ اولاد بھی ہے، جس کی تربیت بخیر و خوبی پہلے شوہر اور اس کے ذریعے ہی سے ہو سکے گی،
اور پہلے شوہر کے نکاح میں جانے اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا ذریعہ شوہر ثانی سے نکاح اور ہم بستری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ان حالات میں شوہر ثانی ان دونوں یعنی شوہر اول اور اس عورت کی پریشانی کو حل کرنے کی نیت سے اس عورت سے نکاح کر لے اور یہ نکاح حلالہ کی شرط پر نہ کیا جائے، یعنی ایجاب و قبول کے وقت حلالہ کی شرط نہ لگائی جائے بلکہ نارمل الفاظ میں ایجاب و قبول ہوں، اگرچہ دل میں ارادہ حلالہ کا ہو، اور نہ ہی اس پر شوہر اول سے اجرت لی جائے اور پھر بعد نکاح ہم بستری کر کے اس کو طلاق دے، تاکہ وہ عورت عدت گزار کر اپنے شوہر سے نکاح کر لے اور بچوں کی صحیح طور پر پرورش کر سکے۔ تو یہ شوہر ثانی اس طرح کر کے ان دونوں شوہر اول عورت کی خیر و بھلائی چاہنے کی وجہ سے ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ دارالافتاء اہل سنت یہ طریقہ کار ہے جو شرعی طریقے سے کہ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کہ بندہ اس کی اصلاح کرنا چاہے کہ ان سے اور کوئی شادی کرے گا نہیں، 4-5 بچے ہیں، ان کا خرچہ کون اٹھائے گا، وہ کہتا ہے کہ میں نکاح کر لیتا ہوں اور میرے دل میں یہ ہے کہ میں ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، چونکہ شرط ہی نہیں ہے، نہ وہ پیسے لے رہا ہے اور قرآن پر عمل کر رہا ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، وہ طلاق دے گا، پھر جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والوں پر لعنت ہے، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، وہ حلالہ جس میں شرط لگائی جائے۔ یہ وہابیوں کی یہ ویب سائٹ ہے محدث فورم، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ پہلے حدیث ڈالتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اور نیچے ابن ماجہ کی حدیث بھی لکھتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا ادھار مانگے ہوئے سانڈ کی طرح ہے۔ اب نیچے کیا لکھتے ہیں کہ یہ کون سا حلالہ ہے؟ اس محلل حلالہ کرنے والے کی تشریح ائمہ لغت اور شارحین حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملاحظہ کیجیے اور اچھی طرح سمجھ لیے کہ حلالہ کس آفت مصیبت کا نام ہے۔ حدیث کی لغت کے معروف کتاب الحیا فی غریب الحدیث میں مرقوم ہے، حلالہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، پھر دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس کے ساتھ وطی کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ شرح خود وہابی کر رہے ہیں، حدیث لکھ کے نیچے شرح کر رہے ہیں کہ وہ حلالہ حرام ہے۔ اس حلالے سے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس میں یہ شرط لگائی جائے کہ جناب آپ نے فوراً طلاق دے دینی ہے یا اتنے وقت کے بعد طلاق دے دینی ہے۔ کہتے یہ متع ہے، بھائی متع نہیں ہے، یعنی جو ہم اصلاحی طور پر ہم جس کی حلالے کی بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس سے میں برتاؤ کروں گا ان کی اصلاح کے لیے تاکہ ان کا گھر اچھی طرح بسے، اس حلالے میں اور اس حلالے میں فرق ہے، وہ قرآن پر عمل ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کو جو فرمان ہے حلالے کرنے والے پر لعنت ہے، یہ وہ حلال ہے جس پہ شرط لکھی جائے۔ کہتے جناب یہ تو متع ہے، متع میں ایسا ہوتا ہے حنفی اور متع والے ایک ساتھ ہو گئے، نہیں جناب آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ متع میں شرط ہوتی ہے، متع میں وقت ہوتا ہے، اور یہ جو غیر شرعی حلال ہے اس میں بھی شرط ہوتی ہے، لیکن جو احناف بیان کر رہے ہیں وہ اصلاح کے لیے، آسانی کے لیے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے کہ بھی اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بچوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے میں نکاح کر لوں گا تاکہ بعد میں یہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے گزارا کر لیں، یہ جو نیت ہے اس کی وہ اس لیے وہ وقت کی کوئی اس میں قید نہیں، نہ کوئی شرط کی قید ہے، تو یہ شرط اور وقت کی قید کے لحاظ سے یہ چیز حلال نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں میں تحریف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو لکھ کے تشریح بھی کر رہے ہیں اور اس پر اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جناب اب تو حلالہ مردوں کا ہوگا، عورتوں کا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر کہاں آتے ہیں جناب یہ مقلد ہیں، یہ تقلید کر رہے ہیں۔ بھائی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فلا تحل، اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ اب دوسرے نکاح کے لیے شرط نہ لگائے، نیت اصلاح کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بات جو غلط ہے وہ شرط والی غلط ہے۔ جی ہم تو نبی علیہ السلام کے فرمان پر چلیں گے تو ہم بھی تو وہی بتا رہے ہیں، بھی آپ نے ہی تشریح کی ہے، اور آپ کیسے نبی علیہ السلام کے فرمان پر چلتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے رفع الیدین نہ کرو، واضح طور پر آپ علیہ السلام فرماتے کہ رفع الیدین نہ کرو۔ کہتے نہیں جنہیں باب دکھا دے، بھئی آپ کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں، ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں، تو پھر یہاں باب دکھو، باب امام نے باندھا ہوگا نا، تو چلو باب بھی دیکھ لو۔ مسلم کا باب کیا ہے؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھنا ہے،
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لا رہے ہیں، خارج علینا رسول اللہ، جابر بن سمرہ کہتے ہیں باہر سے نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سختی سے منع فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ چنچل گھوڑے جس طرح یہ پوچھ ہلاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یار اتنی سخت بات، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو باب بھئی تم کیا مقلد ہو؟ پر حدیث کو دیکھو، 2 نمبریاں کیوں، 2 پالیسیاں کیوں؟ دوسری حدیث ہے نسائی میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لاتے ہیں، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام منع فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں کس طرح یہ تحریف کرتے ہیں وہابی، یہ آپ کے سامنے یہ پیج دیکھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نماز کے اختتام پر سلام میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ آپ پوری حدیث دیکھ لیں، ایک لفظ بھی نہیں سلام کا، نہ اختتام کا۔ وہ کہتے ہیں نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، نماز کے اندر وہ اختتام والے سلام کی بات ہی نہیں ہے، یہ تعریف کر رہے ہیں۔ وہ دوسری حدیث ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ اور ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے سلام پھر ایک طرف تو صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، پھر دوسری طرف اٹھائے، تو اس کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس میں یہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہاں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، تو حدیث میں تعریف کر کے کہ نماز کے اختتام پر سلام میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ سارا جھوٹ ہے، تحریف ہے، حدیث میں بریکٹیں لگا کے تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ وہابی۔ واضح طور پر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم رفع الیدین کیوں کر رہے ہو، منع فرما رہے ہیں۔ بھاگتے کس بات پر؟ جناب باب دکھائیں۔ باب امام نسائی نے باندھا ہے نا، امام نووی نے باندھا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں یہ تقلید اتنی بری چیز ہے، انہوں نے حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے قرآن پر عمل کیا، نہ حدیث کو چھوڑا ہے نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ 3 طلاق کے بعد کسی بھی مرد سے نکاح کر لے گی، اس کے بعد پہلے مرد کی طرف آ سکتی ہے۔ اور آپ ہی نے حدیث کی تشریح کی کہ جس میں نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی، وہ حلالہ جس میں شرط لگائی جائے۔ آپ جو حدیثوں کو جس طرح مانتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، جب آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مت کرو یہ، تم کہ تو باب دیکھو، جب آپ کو باب دکھاتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ باب باندھا ہے، پھر کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا نیا فتویٰ آپ نے دیکھ لیا کہ حلالہ اب مرد کا ہوگا، عورت کا نہیں ہوگا۔